بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، حکومت کے خلاف اپوزیشن کی 11 جماعتوں نے اتحاد کیا ہے جس کو اے پی سی کا نام دیا گیا ہے۔ اے پی سی کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز ان کی معاونت کر رہی ہے۔ اے پی سی میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ اے پی سی میں حکومت کے خلاف مرحلہ وار احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ آن لائن ہے پیپلز موومنٹ آف پاکستان کے چیف آرگنائزر سید علی لیث۔ بہت شکریہ علی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کراچی والوں کو یاد کیا، وہ بھی اس حساس موقع پر۔ اس موقع پر میں ایک شعر عرض کرتا چلوں۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں، ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں، سب جانتے ہیں مجھے، میں ایک عام شخص ہوں۔ غفران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری پارٹی کو موقع دیا اپنا موقف دینے کے لیے۔ یہ جو اے پی سی آپ نے کہا کہ 11 پارٹیوں نے اتحاد کر لیا ہے، بیسکلی یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ کاش یہ اے پی سی پاکستان کے مسائل کے اوپر ہوتی، کاش یہ اے پی سی عوام کے مسائل کے اوپر کی جاتی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاست دانوں کی عقل پہ پٹیاں بن گئی ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، خطے کے حالات کیا ہیں، اور یہ اے پی سی میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے سب ایک ہو چکے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اس ملک کے 3 وقتوں کے پرائم منسٹر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو پارلیمنٹ میں بھی موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اے پی سی کو فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آخر یہ اے پی سی کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ عوام کو اپنے چھپے ہوئے پیسوں سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں؟ اے پی سی کا مطلب جو ہے علی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چل رہی، کسی بھی جگہ پہ حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی، مہنگائی بے شمار ہو چکی ہے، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، اس لیے ساری جماعتوں نے کہا ہے کہ اب حکومت کا چلنا جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھیں غفران، آپ بات کو سمجھیں، اس اے پی سی میں اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ ان کے جو پوائنٹس ہیں، آج آپ کو ہمیں لینے کی زحمت کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ چوتھے پوائنٹ میں یہ صدارتی نظام کی مخالفت کا انہوں نے پوائنٹ ڈالا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ ہم ان کے 9 پوائنٹ سے بالکل اختلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، مریم نواز شریف ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، یا مولانا فضل الرحمان ہوں، یہ سب کے سب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ جو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ عمران خان سے نہیں ہے۔ میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ میں 3 دفعہ آئے، کیا ان کو لایا گیا تھا؟ کیا یہ ووٹوں سے نہیں آئے تھے؟ آج یہ سلیکٹرز اور کبھی خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف سے سوال پوچھے وہ کس بیماری کا تذکرہ کر رہی ہیں؟ ان کے گھر میں بیماری نہیں ہے، پھر تو ان کے گھر میں بیماری موجود ہے۔ کیپٹن صفدر ریٹائرڈ بیماری نہیں ہے؟ ہمارے ریاستی اداروں کو یہ برے الفاظوں میں یاد کر رہے ہیں، ہمارے ریاستی اداروں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کام یہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں، انہوں نے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ کس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں؟ اصل میں بیمار یہ خود ہیں، یہ ذہنی بیمار ہیں ہمارے سیاستدان۔ ان کے ذہنوں کو فوری طور پہ آئی سی یو کی ضرورت ہے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں اے پی سی بلائی گئی 11 جماعتوں کی، آپ کو معلوم ہے ان 11 جماعتوں میں ایک ایسی جماعت بھی تھی جو پاکستان مخالفت میں سب سے آگے ہے۔ محسن داوڑ کو کس حیثیت سے بٹھایا گیا؟ محسن داوڑ وہاں کیوں موجود تھے؟ مریم کے برابر میں کیوں بیٹھے تھے؟ میاں نواز شریف سے سوال پوچھا جائے کہ آخر آپ 3 ٹائم پرائم منسٹرشپ آپ نے گزاری ہے، ان حکمرانوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ اور آج ہمارے ریاستی اداروں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں
یہ کس کے ایجنڈے پہ, کس کے اشارے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ لندن جا کے اس اے پی سی میں ایک بڑا کمال ہے, اس اے پی سی میں جو سب سے بڑا کمال ہے, ایک شخص کو یہ بھول گئے جو ان کے ساتھ حکومتیں کرتے رہے, وہ ہیں الطاف حسین صاحب. ان تمام حکمرانوں کے اوپر آرٹیکل 6 امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آج ریاست کے معاملات کو سیاست میں نہ الجھایا جائے, اور ریاستی اداروں کو ہرگز ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ریاستی اداروں کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر اپنی بکواس کریں. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, ہم خود ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم اپنے مفادات, اپنے ملک کے ریاستی اداروں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے پوری قوم کو یک زبان کریں گے. ان سے مریم سوال کا جواب دیں کہ ان کے والد صاحب کو کون سی بیماری ہے. یہ عجیب دیوگل سے بات کرنے کے لیے بہت, ان کو مودی فوبیا ہوا ہے. کشمیر کے ایشو کو انہوں نے بیک ہینڈ پہ ڈالا. ان ریاستی ادارے کے بارے میں اگر یہ بات کریں گے تو اس ملک میں پھر کسی سیاستدان کو ہم بات نہیں کرنے دیں گے. آپ مجھے بتائیں یہ کس کے اشاروں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ غفران صاحب, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیوں کیا تھا؟ پھر تو 2000 آپ پچھلے الیکشنز میں چلے جائیں جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی, دونوں ساتھ تھے, وہ الیکشن فری اور فیئر تھے. جب یہ جیت کر آئیں, حکومت میں آئیں, اقتدار میں آئیں تو یہ ٹھیک ہے, اور جب یہ ہار جائیں تو یہ سلیکٹرز, خلائی مخلوق, قوم کو گمراہ کرنا, عوام. دیکھیں ایک بات سنیں, آپ کے پروگرام کا نام بڑا اچھا ہے, سیاست اور ریاست. سیاست اور ریاست میں فرق کرنا پڑے گا ان سیاستدانوں کو. ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. آج جو یہ بیماری کی بات کر رہے ہیں نا, اصل بیماری ان کے دماغ میں, ان کے اعصاب پہ حاوی ہوئے ہیں. ریاستی اداروں کو ملائم کرنے کی اجازت قوم نہیں دے گی, اور 5th جنریشن وار فیئر کے اندر ہماری اصل جنگ ہی یہ ہے کہ یہ عوام کو اور فوج کو لڑوانا چاہتے ہیں. ان کا اصل مقصد ہے کہ کسی طرح فوج اور عوام کو لڑوایا جائے. ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم خود سیاسی پارٹی ہیں, ہماری فوج ہے, ہم اپنی فوج کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہوں گے. ہمارا سپہ سالار ہے, اور ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے ان کا کہ یہ ہم پہ کوئی الزام لگائیں گے. عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ہماری جو فوج ہے یہ 22 کروڑ عوام کی فوج ہے, اس کو کسی کو بھی ہم یہ حق نہیں دیتے کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے. اچھا یہ بتائیے کراچی کے کیا حالات چل رہے ہیں؟ بارشوں کے بعد سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے؟ کراچی کے حالات پہ تو میرا دل سنجیدہ طور پہ میں اس بات کو کہنے سے بالکل بھی نہیں کتراؤں گا کہ کراچی کی تینوں پارٹیوں نے کراچی کو دونوں ہاتھوں سے ATM کارڈ بنا کے رکھا. عمران خان صاحب کراچی آئے, آرمی چیف کراچی آئے, ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی, لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا. کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا, کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. اور انٹرسٹ ہمیں اس لیے بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں. کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے عمران خان صاحب سے. ہمارے اختلافات ہیں, ہم عمران خان صاحب کی بہت سی پالیسیوں سے ڈینائل کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو سنجیدہ, انہوں نے یہاں سے ووٹ لیا ہے عمران خان صاحب نے, تو جہاں سے آپ ووٹ لیتے ہیں وہاں آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی سیریسنس دکھانی پڑے گی. بالکل. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ تینوں جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں کراچی کی ترقی کے لیے؟ کراچی کی ترقی کے لیے اگر تینوں جماعتیں سنجیدہ ہوتی تو شاید گٹر کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہوتا. کراچی کو انہوں نے صرف اور صرف لوٹا ہے, کراچی کو انہوں نے ڈبویا ہے. میں فوری طور, دیکھیں ایک بڑی بہت عام سی مثال ہے کہ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ گٹر کا پانی لوگوں کے گھر میں گھس جائے اور وہ اپنے CM ہاؤس سے باہر نہ نکلے, اس کو اندازہ نہیں تھا, ان کو نہیں پتا تھا. ان کے پاس اتنی بڑی مشینریاں, اداروں میں اتنے بڑے بڑے ادارے, ان اداروں کو کیا معلوم نہیں تھا کہ رین ایمرجنسی کیا ہوتی ہے, ڈرینیج سسٹم کیا ہوتا ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا گیا ہے. یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली, ये बताइए कि आपकी पार्टी क्या इकदामात कर रही है, हुकूमती जो इस वक्त चल रहा है, हुकूमत की जो कारकर्दगी है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आपकी पार्टी किस तरह पार्टिसिपेट कर रही है सियासत में? गफरान साहब देखें, हम नज़रिए की सियासत कर रहे हैं। 2 नवंबर 2016 को डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहिबा ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बुनियाद रखी थी, सदारती प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की थी। हम बेसिकली पाकिस्तान की पहली वाहिद जमात हैं जो सदारती निज़ाम के लिए बात कर रहे हैं। हमें अफसोस है कि हमारे मीडिया चैनल्स ये बात करते में बहुत घबराते हैं और बात करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, लेकिन हम नज़रिए की सियासत कर रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान की पहली वाहिद जमात है जो किसी नज़रिए को लेकर आई है। देखिए, निज़ाम को तब्दील करने की बात करना इस आपके कानून और आइन में मौजूद है। हम कोई खलाई मखलूक, कोई सिलेक्टर्स की बात नहीं कर रहे। हमें नज़र आ रहा है कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये बोसीदा हो चुका है, इसमें करप्शन की बू आ रही है। आप तमाम पार्टीज को देख लें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, तहरीक इंसाफ हो। जो तहरीक इंसाफ में थे वो पहले काफ लीग में थे या पीपल्स पार्टी में थे या नून लीग में थे। हम नज़रिए की सियासत लेके इसलिए पाकिस्तान में आए हैं क्योंकि ये निज़ाम जो पार्लिमानी निज़ाम है ये बोसीदा हो चुका है, ये निज़ाम चल नहीं पा रहा। नहीं तो क्या आपकी पार्टी किसी सियासी कारकुन को नहीं लेगी जो इस तरह किसी और पार्टी में रहा होगा? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, हमारी पार्टी में आने के लिए ना नज़रिए पर आना ज़रूरी है। अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो जो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम कलम की बात कर रहे हैं, हम इल्म से जिहाद करना चाहते हैं। जिस वक्त ये निज़ाम बदलने की बात होती है, लोग हमारी मुखालफत करें, हमें बिल्कुल, हम कानून और आइन का एहतराम करते हैं। हम इस आइन की किताब के अंदर से दुश्मन के बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आपके इस आइन में सदारती निज़ाम की गुंजाइश मौजूद है। इसके लिए हम चलकर तमाम सियासी पार्टियों के पास जाएंगे। ये सदारती निज़ाम सिर्फ पीपल्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं होगा। हाँ, बुनियाद हमने रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बुनियाद हमने रखी है, लेकिन हम तमाम सियासी पार्टियों से राब्ते में हैं। और अभी चंद दिन पहले हमने 114 पार्टियां इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, जिनसे हमने राब्ता किया है। इन 11 पार्टियों को निकाल कर जो एपीसी में थी, इनके अलावा जो इसके अलावा 114 पार्टियां हैं जी, इन 11 पार्टियों के अलावा टोटल इलेक्शन कमीशन में 125 जमात रजिस्टर्ड है। और हमने उनमें से इन 11 पार्टियों को हटाकर हमने 114 पार्टियों से अलायंस करने का इरादा किया है। और असल में ये जो 11 पार्टियां हैं ना, ये ऑपोजिशन नहीं कर रही हैं। मुल्क में पॉजिटिव ऑपोजिशन है नहीं, ये मफादात की सियासत कर रहे हैं। ये अपने मेफेयर के फ्लैट्स, अमेरिका की दौलत बचाने की सियासत कर रहे हैं। इस मुल्क में पैसे की कमी नहीं है गफरान साहब, मैं आपको, इस मुल्क में पैसे की बिल्कुल कमी नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि कराची का दिल बहुत बड़ा है। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, मईशियत का हब है, और इस मईशियत के हब को तबाह इन सियासी जमातों ने किया। ये जो 11 जमातें थी, इनमें आप 2 जमातें और शामिल कर लें, एक MQM और एक PSP। ये इन जमातों का नज़रिया सिर्फ एक है, इन्होंने अवाम के हकूक़ पर डाका डाला है। इन्होंने पहले अवाम के वसाइल, इतने मसाइल बढ़ा दिए कि वसाइल नज़र ही नहीं आते, और अब कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है। अगर इनके पास वसाइल नहीं थे तो ये क्यों बैठे हैं, ये पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? अगर इनको पावर्स नहीं है, ये कोई कानून साजी नहीं करते, तो ये पार्लियामेंट में करने क्या जाते हैं? इस वजह से हम कहते हैं कि ये निज़ाम बोसीदा हो चुका है। इस निज़ाम की जगह पे सदारती निज़ाम की बात करते हैं, और सदारती निज़ाम हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप फौरी तौर पे एक इमरजेंसी गवर्नमेंट बनाएं, और सदारती निज़ाम किस तरह, ये बताइए। अवाम से पूछें कि अवाम पार्लिमानी निज़ाम का ये बोसीदा निज़ाम में जिंदा रहना चाहती है या इस मुल्क में सदारती निज़ाम चाहती है? नहीं, सदारती निज़ाम से किस तरह आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सी वजाहत आप कीजिए ना। देखिए, सबसे पहले हमें आपको ये समझने के लिए ना चंद एक्सपेक्ट्स बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि इस पार्लिमानी निज़ाम में खराबियां कहाँ थी। आपके लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो पार्लिमानी निज़ाम ने चलने नहीं दिया। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको चलने नहीं दिया गया, वो पॉलिटिसाइज हो गई है। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। तो जब आपका रियासती इदारे जब आपके पॉलिटिसाइज हो जाएं तो आपको फौरी तौर पे पैरेलल सिस्टम लाना पड़ता है। आज जो आप
دیکھتے ہیں نا یہ جو اپوزیشن پارٹیاں بات کرتی ہیں جی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, حکومت نہیں چل پا رہی. بھائی کون نہیں چلنے دے رہا؟ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, آپ کے پاس اختیارات ہیں. کسی ایک ایم این اے نون لیگ کے کسی ایک ایم این اے سے پوچھے کیا وہ اس بیماری کو لے کے ریزائن دینے کو تیار ہے اپنے لیڈر کے خلاف؟ یہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے سسٹم, تمام بیوروکریسی پولیٹیسائز ہو چکی ہے. جب آپ کا انفراسٹرکچر پولیٹیسائز ہو جائے تو آپ کو پیرلل سسٹم چاہیے ہوتا ہے, اور پیرلل سسٹم قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اچھا علی یہ بتائیے کہ صدارتی نظام کس طرح عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ غفران بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں آپ کو نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا چلتا ہوں صدارتی نظام کے بارے میں. سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا ریونیو جنریشن. اس ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ آپ کی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارا ٹیکس کا نظام صحیح نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. آپ کو سب سے پہلے انفراسٹرکچر قائم کرنا پڑے گا. وہ کیسے؟ نمبر 1, پوری دنیا میں نا نیشنل سیکیورٹی نمبرز کا کانسیپٹ ہے. جو شخص بھی 18 سال سے اوپر ہوتا ہے اس کا ایک نیشنل سیکیورٹی نمبر بنانا ضروری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقے میں کتنی پرچون کی دکانیں؟ ان پرچون کی دکانوں پہ میں آپ کو اس لیے لے مین لینگویج میں اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ میری قوم سمجھ سکے کہ صدارتی نظام کے بینیفٹس کیا ہیں. صدارتی نظام کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے نا وہ ہے آپ کا انفراسٹرکچر سیٹ ہوگا. آپ کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے انفراسٹرکچر اسپیشلسٹ آئیں گے جو انفراسٹرکچر کو اسٹریم لائن کریں گے. جس وقت آپ نیشنل سیکیورٹی نمبر ڈیفائن کریں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں تعداد کا اندازہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں, آپ کے ملک میں کتنے لوگ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتی ہیں, شاپ کیپرز ہیں, شاپ کیپرز کے ساتھ جو ان کے آنرز ہیں وہ کتنے ہیں, اور پھر شاپ کیپرز کتنے ہیں. اس کی سب سے آسان اگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ ایک ہاسپٹل ہے, اس کے اندر لاتعداد ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں لیکن کسی ڈاکٹر کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ اس کی انکم کتنی ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ ایف بی آر کو پریزنٹ کر دیتا ہے کہ میری انکم یہ ہے, اور باقی منی اپنی چھپا کے رکھتا ہے, اصل انکم چھپاتا ہے, اور جو انکم ظاہر کرتا ہے وہ ہاسپٹل کے کھاتے میں سے ٹیکس ریڈکشن ہو جاتی ہے. جس وقت ہمارے پاس جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہے اس سے ہمیں فیسیلیٹیٹ ہونا ہے. اس نادرا کے ڈیٹا بیس سے لے کر ہمیں ایک اور ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے سیلف امپلائڈ کتنے لوگ ہیں. جب وہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے ملک میں کتنے سیلف امپلائڈ ہیں تو پھر آپ ان کے اوپر ٹیکس امپلیمنٹ کر سکیں گے. اور پھر کوئی شخص جو بھی جاب شروع کرے گا اور جو بھی کمپنی کوئی ہائرنگ کرے گی اس کے لیے پابند ہوں گے وہ کہ وہ اپنا نیشنل سیکیورٹی نمبر فوری طور پہ حاصل کریں. لوگوں کو آئی ڈی کارڈ اور نیشنل سیکیورٹی نمبر اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی تعداد تو پتہ چلے کہ ہمارے کورونا کے بعد کتنے لوگ بے روزگار ہوئے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں نظام رائج ہے. 64 کنٹریز کے اندر صدارتی نظام ہے اور وہ ملک ترقی یافتہ ملکوں میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. ہمارے حکمران اپنی دکان بند کروانا نہیں چاہتے, ہمارے حکمران چاہتے ہیں یہ دکان چلتی رہے. یہ پارلیمانی نظام بیسکلی ان سیاستدانوں کی دکانیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام ہی اس ملک کے لیے بہترین نظام ہے؟ الحمدللہ. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کہا تھا کہ میرے ملک کا نظام صدارتی نظام ہونا چاہیے. آئین اور قانون کی بالادستی ضروری ہے, جزا اور سزا کا نظام ہونا ضروری ہے. آپ کی پارٹی کیا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں ہماری پارٹی ابھی تو انیشل سٹیجز پر ہے. ہم پورے پاکستان میں تنظیم سازی کر چکے ہیں الحمدللہ. کراچی سے لے کے پنجاب تک ہماری تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے اور بہت جلد ہم نظام بدلو تحریک چلانے کا آغاز کر چکے ہیں. ہماری 14 پارٹیوں سے ہمارا الائنس ترتیب ہو چکا ہے. ہم لوگوں سے رابطے میں ہیں اور ان 11 جماعتوں کے خلاف ہم حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. سید علی لیث کی باتیں بھی سنی. ان کا کہنا ہے کہ اے پی سی صرف سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے کر رہی ہیں. حکومت کے خلاف اس طرح کی سازشیں ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.